کافر کے گھر پیدا ہوا چاہے مومن کے گھر پیدا ہوا، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا۔ فطرت اسلام پر جب بچہ پیدا ہوا تو وہ دونوں چیزیں برابر لایا، فجور بھی اور تقوی بھی۔ اب اس کی صحبت، اس کا ماحول کیسا رہا؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ وہ کس جگہ پیدا ہوا؟ کن میں پیدا ہوا؟ اب وہ کافروں میں پیدا ہوا یا مومنوں میں پیدا ہوا، مسلمانوں میں؟ دونوں کو حکم ہے کہ تحقیق کرو، حق کو تلاش کرو۔ ہدی للمتقین اور ہدی للناس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے بھی اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے بھی۔ اب ہدی للمتقین سے مراد کیا ہے؟ متقین سے مراد تقوی والے ہیں۔ اب ایمان سے پہلے تقوی والے کیسے ہیں؟ لیکن بیان تو تک متقیوں کے لیے ہو رہا ہے کہ ہدی للمتقین۔ اب آگے ہے وہ یؤمنون بالغیب ہی۔ بالغیب بعد میں آیا نا، اس میں ایمان لانے کی بات تو بعد میں ہو رہی ہے، لیکن پہلے یہ ہو رہی ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقی کون لوگ ہیں؟ اس سے پہلے والی آیت بتا رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جن کو یقین ہے کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں ہے، وہ متقی ہیں۔ یقین کا کتنا بڑا درجہ ہے، پچھلی بار والی نشست والی بات۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اب جن کو یقین ہوا، اب ہدی للمتقین، متقین یہاں پر جو مراد ہے وہ ہیں کہ جو خدا کے راستے میں خدا کی راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو حق تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو حق تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرف آئیں۔ اب اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، کہ تو ایمان لا غیب پر۔ سب غیب ہے۔ اب جو جتنا ایمان لایا غیب پر، یعنی کہ اس کا جتنا یقین ہوا، ایمان اس سے مراد یہ ہے، اس کو غیب پر جتنا یقین ہوتا گیا اس کا تقوی اتنا بڑھتا گیا، ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ اتنا جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنا اندر روشنی پیدا ہوگی۔ جب اندر روشنی پیدا ہوگی تو اسی روشنی میں وہ دیکھے گا۔ آئی نا میری بات؟ وہ یقیمون الصلاۃ۔ اب اس کی کیا بات ہے؟ اور قائم کرو نماز کو۔ اب اصل کیا ہے؟ نماز کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت وہ ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملی ہے، جس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ایک حالت قلب کی ہے، یہ ظاہر کی ہے، یہ بدنی ہے، افعالی ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اب درجات ہیں۔ اب جب ہم اس کو اختیار کریں گے
تو پھر آگے کا راستہ بنے گا نا. یہ پہلی سیڑھی ہے کہ ہم پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں کہ نماز کو قائم کریں, نماز کو پڑھنا شروع کریں, نماز پر آئیں, اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. آئی نا سمجھ میں بات؟ اس کو ہم قائم کریں. واقعی الصلاۃ. اب صلاۃ کا اصل جو ہے وہ ہے سل, اور سل معنی ہیں رجوع کرنے کے, رابطہ کرنے کے. وَأَقِیمُوا یعنی کہ قائم کر. کیا قائم کر؟ رجوع کر, رابطہ قائم کر. وہ قلب سے ہوگا. وہ اصل نماز کا جو مقصد ہے, قلبی ہوگا, پہلے قولی ہوگا, پھر قلبی ہوگا, پھر روحی ہوگا. پھر روحی ہوگا. تو پہلے قولی پہ آنا ہے نا, پہلے ہم نے قولی پہ آنا ہے, اور قولی وہی ہے جس کا شریعت نے اور قرآن نے ہمیں حکم دیا. دیکھو السلام, مکھن جو ہے وہ دودھ سے نکلتا ہے, اور گھی مکھن سے نکلتا ہے. اگر دودھ ہی نہیں ہوگا تو مکھن کا ذکر کیا؟ اگر کوئی دودھ کے بغیر مکھن کا دعویٰ کرے تو وہ تو کاذب ہوا نا, وہ تو پھر وہی ماجری نہیں لائے گا, مکھن تو نہیں لائے گا, اس کو بلو بینڈ ہی ملے گا. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو نماز جو ہے, جو ظاہری نماز جس کا حکم ہمیں ہے, یہ دودھ ہے, اسی سے مکھن نکلنا ہے. اور جس نے اس راز کو پایا وہی کامیاب ہوا. اللہ نے کم و بیش 700 مقامات پر ذکر کیا ہے نا نماز کا, کسی عبادت کا اتنا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے رابطہ کریں. اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کی حالت میں پسند ہے, اور سب سے بہترین نماز کی حالت جو ہے وہ سجدہ ہے. آئی نا سمجھ میں بات؟ اب پھر وہیں پیچھے والی بات ہے کہ نماز وہ پڑھے گا جو خدا کی راہ چاہے گا, جو خدا کے راستے میں, راہ میں اس کو تلاش کرنا چاہتا ہے, وہی نماز پڑھے گا. اور جس کو اس کی تلاش سے غرض نہیں, وہ پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی. اب یہ تمہیں شریعت سکھاتی ہے, کتاب سکھاتی ہے. لیکن جو نماز تمہارا رابطہ قائم کرے گی وہ تمہیں وہی سکھائے گا جس کا رابطہ ہوگا. وہ مرشد کامل ہوگا. ذکر بھی صلاۃ ہے. اب ذکر صلاۃ کیوں ہے؟ کہ ذکر بھی اسی کی طرف جانے کا راستہ ہے. اب نماز تم پہ 5 وقت کیوں رکھی گئی خالی؟
صرف 5 ہی وقت رکھی گئی اس لیے کہ یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور خاص کے لیے بھی. تو عام تو دنیا داری میں بھی ہے بہت زیادہ، اس سے زیادہ ہوتا تو وہ بھی پریشان ہو جاتا، پھنس جاتا. تو اللہ نے اس کی عام انسان کی، کمزور سے کمزور انسان کی قوت کے مطابق رکھ دی. اب جو نوافل اور سنت ہیں اس کا کہیں روکا نہیں گیا کہ یہ نہیں پڑھنا تم، اس سے زیادہ نہ کرنا. اب وہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کتنا کر سکتے ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز سے رہا وہ بتائی ہمیں جو رب تک پہنچنے کی ہے. کہ جیسے کہ حضرت جبرائیل نے سوال کیا، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اس کی عبادت ایسے کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم ایسے ضرور کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. دونوں میں کیا ہے؟ دونوں میں رابطہ ہے. آئی نا سمجھ بات؟ اب حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے دونوں میں کہ اپنے دل کو یکجا کر، اپنے دل کو سمیٹ، اس کو غیر کی محبت سے پاک کر، اس کے نیچے اندر سے غیر کو نکال. وہ نماز کے ذریعے کرو، وہ ذکر کے ذریعے کرو، سب راستے ہیں یہ کہ آپ نماز کے ذریعے بھی کریں اس کو، یعنی پریکٹس ہیں. ایک کام کی مختلف پریکٹس کرنی ہے ہم اس کو نماز کے ذریعے بھی کریں، ہم اس کو ذکر کے ذریعے بھی کریں، اور ہم اس کو سما کے ذریعے بھی کریں. یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی میری کہ جس میں میاں سامنے موجود نہ ہو. ہر نماز کے اندر چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو یا الحمدللہ میاں سامنے موجود ہے. اور یہ تصور شیخ کی گفتگی ہے اور ہم لوگ تصور شیخ کی توجہ دیتے نہیں ہیں. یہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. جی 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 کتنی کامیابی کے لیے ضروری ہے. جی. تو اب یہ 3 طریقے ہو گئے نا کہ ہم ذکر، نماز یا سما. اس سے رجوع کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا کہ اس تک صورت سرمدی تک پہنچنے کے لیے رجوع کیا ہے. اچھا ایک بات اور ہے، بات یہ ہے کہ بولنے سے زیادہ سننے کا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے پہلے سنا تھا، بولا نہیں تھا. تو ہمارے جو روح میں بات پہلے اتری تھی وہ سماعت میں اتری تھی، سماعت کے ذریعے پھر کلام کیا تھا. تو اس لیے سما سے مراد سننا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم کس کو دیکھیں، ہمارے تصور میں کون ہے، کیا ہے. کعبے کی طرف دیکھتے ہیں نا، ہم کعبے کو سامنے رکھتے ہیں، نیت کیا کرتے ہیں؟ کعبے کی. کل مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہی ہے نا، اسی کی طرف نیت کرتے ہیں، اسی کی طرف منہ کرتے ہیں، اسی کی طرف دیکھتے ہیں. ہم کیا ہم کعبے میں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. جس طرف بھی ہوتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں، کعبے سے 10,000 میل دور ہے. مگر جب نیت کعبے کی کری تو کعبہ سامنے آ گیا، اور وہ ایک تصور میں ایک لمحہ اس کا آنا ہی ہمارا قبلہ ہو گیا.
کہ ہمارا رخ بھی اسی طرف اور ہماری نیت بھی وہی، تب نماز ہوتی ہے۔ نماز کی شرائط میں سے یہ بات ہے نا، ٹھیک ہے نہیں؟ اب قبلہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مظاہر حق ہے۔ وہ مظاہر حق ہے اور مرکز تجلیات ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس سے فیض لیتے ہیں۔ اچھا، اب ہر وہ چیز جو مظاہر حق ہے، جس میں حق ظاہر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں کھڑے ہو کے قسم کھاتے ہیں ایک مسلمان کی حرمت کی۔ کیوں؟ کہ مومن کا دل جو ہے، آپ نے تو انسان کی قسم کھائی ہے، اور جو مومن ہو، مومن گویا مظاہر حق ہے، اس سے حق کا اظہار ہے۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ حق اس میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ بھی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت مومن پہ ایسا آتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی وہ ہوتا ہے، اس کی زبان بھی وہ ہوتا ہے، اس کا قدم بھی وہ ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور وہ اسی سے دیکھتا ہے، اسی سے بولتا ہے۔ تو یہ مظاہر حق ہو گیا، یعنی کہ مثل آئینہ ہو گیا بے مثل کا۔ اب اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کہ شیشے کے سامنے کوئی کھڑا ہو اور اس کا عکس شیشے میں آ رہا ہو، تو کیا وہ شیشے میں ہے؟ نہیں، لیکن ہے بھی۔ یہی مومن کی مثال ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس کا تصور نماز میں آ جائے یا ذکر میں ہو، تو وہ اس کا دماغ جو ہے منتشر ہونے سے بچتا ہے اور ایک مرکز پہ آ جاتا ہے، اور ایک مرکز پر آنا ہی اصل ہے۔ ہم خدا کی معرفت کو کیوں نہیں پا سکتے؟ اس لیے کہ ہم منتشر ہیں، ہم میں انتشار ہے۔ اب دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ مرید اور مرشد کا جو معاملہ ہے وہ بھی قبلے کی طرح ہے۔ مرید کے لیے اس کا مرشد قبلے کی طرح ہے، وہ کہیں بھی ہو، جب وہ اس کی طرف اپنا چہرہ کرے گا اس سے فیض پائے گا۔ قرب اور بعید نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی طرف رجوع اس کا قلب سے، تو اس کا اطلاق قلب کا روح پر ہوتا ہے۔ جب مرشد کے قلب سے مرید کا قلب جڑتا ہے تو اس کا تعلق اس کی روح سے پیدا ہوتا ہے۔ اب روح میں قرب اور بعید نہیں ہوتا،
یہ مستصل ہے. جس طرح مسلمان کے لیے کعبے کا قرب و بعید نہیں ہے، کہیں بھی کھڑا ہو، جب اس نے اپنا منہ کعبے کی طرف کرا جب ہی نماز پڑھ سکتا ہے وہ. لیکن شرط ہے اس کو کہ کعبے کی طرف اس کو منہ کرنا پڑے گا نماز کے لیے. تو جس طریقے سے نماز میں شرط ہے تو طریقت میں مرشد بھی مرید کے لیے اسی طرح شرط ہے. تو اب وہ شرط پوری ہوتی ہے تصور شیخ سے. اور تصور شیخ جو ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بنفس نفیس ملاقات ہے مرید کی اور مرشد کی، اور اس نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو فروخت کیا ہے، اس کے حوالے کیا ہے. کس لیے حوالے کیا ہے؟ کہ میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے یہ ہاتھ میرا اللہ کے ہاتھ میں دے دے. اب جب یہ چاہتا ہے کہ یہ ہاتھ پکڑ کے میرے رب کے ہاتھ میں دے دے، تو پھر اپنے اختیار کو تیاگنا ہوتا ہے، پھر اپنی خواہش کو ختم کرنا ہوتا ہے، پھر اپنی ذات کو فنا کرنا ہوتا ہے. اب وہ فنا کیسے ہوتی ہے؟ وہ فنا ایسے ہوتی ہے کہ اس کا اپنا نفس اور خواہش باقی نہ رہے، مرشد باقی رہ جائے اس کے لیے. یعنی کہ اس کی اطاعت باقی رہ جائے اس کے لیے. جو وہ اس کی اطاعت میں وقت لگائے گا اور اس کی محبت بھی، یہ بھی بات شرط ہے اس میں کہ گویا وہ ایسے ہی محبت اس سے رکھے کہ جیسے اللہ نے محبت رکھنے کا مومنوں کو ان کے نبی کے لیے حکم دیا ہے. کیوں؟ کہ شیخ جو ہے وہ اپنی قوم میں، اپنے مریدوں میں ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی اپنی امت میں ہوتا ہے. یہ باقاعدہ طور پہ بزرگوں کا قول ہے. اس کا صادق ہونا مرید کا ضروری ہے. ایسا ہی صادق ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنا تن من دھن سب اس پہ تیاگ دے اس کے لیے. اچھا، یہ طریقہ خالی مسلمانوں کا نہیں ہے، ہر مذہب میں اس موضوع پر یہی بات ہے. ہاں، اونگڑ شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونگڑ چیلا وہی گنی جو اپنی سدھ بسرائے. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چیلا یعنی کہ مرید وہی کامل ہے، صادق ہے، جو اپنی عقل اور اپنی خواہش کو ختم کرتے ہیں. آئی نہ سمجھو بات. اب رجوع زبان سے بھی ہے، رجوع قلب سے بھی ہے، رجوع روح سے بھی ہے. پہلے ہم زبان سے رجوع کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، پھر ہم قلب سے رجوع کرتے ہیں کہ اپنے قلب میں سے اس کے قلب کو ملاتے ہیں. یہ محبت کے بغیر نہیں ہوتا. جتنی کامل محبت ہوگی اتنا کامل رجوع ہوگا.
اتنا ہی کامل رجوع ہوگا، اور جتنا کامل رجوع ہوگا اتنی روح سے ملے گی۔ اب وہ مشاہدات، وہ انوارات، وہ تجلیات جو مرشد کے قلب پہ وارد ہیں، وہ مرید کے قلب پہ بھی وارد ہوں گے۔ جو مشاہدہ اس کی روح پہ وارد ہے وہ اس کی روح پہ بھی وارد ہوگا۔ تو کم وقت میں زیادہ حاصل کرنا، مرشد گویا مرید کے لیے مثل لیلۃ القدر ہے۔ جیسے کہ اس کی ایک رات میں 1000 مہینے ہیں نا، اور وہ ایک رات میں اتنے نوافل پڑھے جتنے بھی پڑھے وہ 1000 مہینوں کو برابر ہو جائیں گے اس کے، کہ 1000 مہینے تک انہیں اتنے ہی نوافل پڑھے۔ تو یہی حالت ہے کہ مرید کی تھوڑی سی محبت جب اپنے قلب کو اس کے قلب سے ملاتا ہے تو وہ جو اس کو 10 سال 20 سال 50 سال میں حاصل ہونا تھا اس کے قلب کو، وہ اس سے حاصل ہو گیا اسی وقت۔ اس تصور شیخ کے دوران جو کیفیات یا جو واردات یا جو مشاہدے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کا بس اوقات مستقبل سے تعلق ہوتا ہے، بس اوقات ماضی سے، تو اس کی حقیقت دنیا میں یا کہیں بھی ظاہر ہوتی ہے، اس کی حقیقت بھی کچھ ہوتی ہے یا اپنی ایک خیالی دنیا ہوتی ہے؟ دیکھو موبائل جو ہے اس میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ حقیقت ہے یا خیالی؟ اس میں سب ویڈیو کے ذریعے جو دیکھتے ہیں حقیقت ہی ہوتی ہے۔ لیکن وہ حقیقت وہاں کہاں ہوتی ہے؟ تو امریکہ میں کوئی دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، تو وہاں پر امریکہ میں کہاں ہے؟ وہ تو پاکستان میں، اس کو حقیقت کا کیا تعلق؟ لیکن حقیقت ہوتی ہے، لیکن حقیقت کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ تو مرشد اسی طرح وہ آئینہ ہے جس میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور حقیقت بھی ہوتی ہے اور حقیقت سے تعلق بھی نہیں اس کا۔ وسوسے میں آ جاتے ہیں کہ حالت نماز میں دیکھ رہا ہوں کہ شک پہ پڑ جائے۔ آگے نہ سمجھ بات۔ یہ سمجھ گئے پوچھا کہ تو اسی طریقے سے بالکل جیسے آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، سارے جہاں کو دیکھ رہے ہیں نا، تو مرشد جو ہے وہ ایسی ایک اینک ہے کہ جس سے مرید تجلیات کو بھی دیکھتا ہے، مشاہدہ بھی کرتا ہے، اور وہ انبیاء کو بھی دیکھتا ہے، اسی کی زبان سے ان سے گفتگو بھی کرتا ہے، مختلف گروہوں کو بھی دیکھتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ گروہ کو بھی دیکھتا ہے، ان کے قلوب کا بھی مشاہدہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ جس میں امثالی کیا چیز ہے؟ جس میں امثالی بھی اگر دیکھا جائے نا تو تصور کی ایک قوت ہے، اور اس کا تعلق بھی مرشد سے ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ مرشد وہی بات آتی ہے کہ مظاہر حق ہے، اللہ کی تجلیات کا وہ مظہر ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تجلیات الہیہ کا مظہر ہوتا ہے وہ، تو وہ اللہ کی جو صفات ہیں اور وہ ان کا مظہر ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر روز وہ ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، سمجھنا؟ تو جو قلب اس کی تجلیات کا مرکز ہوتے ہیں تو ان میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ تو جب ان میں تبدیلی آتی ہے تو جو قلب اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اب جب ان میں تبدیلی آتی ہے تو وہ مختلف روپ دیکھتا ہے اس کے، کبھی وہ جسم امثالی میں دیکھتا ہے، کبھی وہ عرش پہ دیکھتا ہے، کبھی وہ فرش میں دیکھتا ہے، کبھی وہ فرشتوں میں دیکھتا ہے۔ آئیں نا سمجھ، یہ کیفیت کی تبدیلی ہے۔ مومن کی ایک دن میں
100 حالتیں تبدیل ہوتی ہیں. 100 کیفیات تبدیل ہوتی ہیں. کیفیاتی کی بات ہو رہی ہے، یہ تبدیل ہوتی ہیں. مگر منافق 10 سال بھی ایک حالت میں رہتا ہے. منافق کون ہوتا ہے اس راستے میں؟ وہ جو زبانی اقرار کرتا ہو، قلب سے تصدیق نہ کرتا ہو، صرف بیت کے لیے ہاتھ دے دیا. بس. اور اس کا ہاتھ دینے کا مقصد دنیا ہو. دیکھیں، بیعت دنیا کے لیے نہیں ہوتی کبھی بھی، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ فریب ہے بڑا. اور یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ بھئی چلو ہم کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، پیر ہمارا نگران ہو جائے گا، نگہبان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ تو ہاتھ میں ہاتھ دے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور جب تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دے گا تو تھوڑی آزمائش بھی آئیں گی. پھر تو کہے گا میں تو بیعت کر کے پھنس گیا، یہ تو اور پریشان ہو گیا میں تو. لہذا اس کا مطلب ہے میں نے کہیں غلط بیعت کر لی، اب کوئی اور پیر ڈھونڈو. یہ منافق ہیں، یہ اسی حالت میں رہیں گے جہاں بھی جائیں. بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ انڈا اگر ایک مرغی کے نیچے گندا ہو جائے تو 1000 مرغیوں کے نیچے بھی وہ بچہ نہیں پیدا کرے گا، وہ گندا ہی رہے گا. آئی نہ سمجھ میں بات؟ یہ بات بیت کی طرف چلی، سلوک کے راستے میں. سلوک بیت کی کیا حقیقت ہے؟ ادھر لوگوں کا یہ ہے کہ 20 پیروں سے بیت ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں، آپ سے بھی بیت ہو گئے، سینکڑوں سے بیت. سلوک کیونکہ جو آپ کا سلسلہ ہے، جو آپ تربیت فرما رہے ہیں، اکثر سلوک کی باتیں ہوتی ہیں. اس میں کیا مرشد ایک ہوگا یا 50 مرشد بنا لے بندہ تربیت کے دوران؟ دیکھو اس میں ذرا سا اختلاف رہا بزرگوں کا. بیت ارادت پہلے سمجھنا ہے بیت کیا ہے. ایک جو مشہور چیزیں ہیں، وہ جو بیت ہیں وہ 3 ہیں جو مشہور ہیں. ایک بیت ارادت، ایک بیت برکت، اور ایک بیت طلب. اب اصل جو ہے وہ ہے ارادت، افضل بیت ارادت. حضرت شیخ علی حمدانی صاحب اوراد فتیہ، آپ 700 جگہ آپ نے بیت برکت کی، لیکن بیت طریقت ایک ہی ہے آپ کی، ایک ہی سے لیے. بیت ارادت ایک ہی ہے. باقی جس نے بھی آپ نے جس سے بھی بیت برکت لی، وہ صرف کائے کے لیے لی کہ ایک بزرگ کی دعا حاصل ہو جائے، توجہ حاصل ہو جائے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. اب ایک سے زیادہ پیر بھی ہوئے لوگوں کے. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، آپ کو 7 جگہ سے خلافت اور اجازت ہے. بیت ارادت آپ کی حضرت باقی باللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے ہے، اور اپنے والد سے بھی آپ بیعت ہیں، شیخ عبدالاحد سے، اور ان سے بھی اجازت و خلافت ہے. حضرت باقی باللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے بھی ہے. اسی طرح کشمیر میں ایک بزرگ ہیں، ان سے بھی ہیں، آپ سے مختلف جگہوں سے آپ کے ہیں. ہمارے 7 سلسلے ہیں میرے پاس ان کے، انشاءاللہ وہ سارے شجرے ہیں آپ کے. اچھا،
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو 3 جگہ سے اجازت اور خلافت ہے۔ شیخ احمد اسود بڑے کمال کے بزرگ تھے اپنے وقت کے، شیخ حماد یاس دوسرے تھے، اور شیخ ابو سعید مخزومی یہ تیسرے تھے۔ لیکن آپ کے شیخ طریقت یہ ہیں مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، قیادت یعنی آپ کی ان سے آپ کی ان سے ہے۔ خلافت آپ کو 2 اور شیخ سے ہے، یعنی کہ شیخ احمد اسود سے اور شیخ حماد یاس سے۔ ہاں، اب تصور جو قائم ہوگا، فیض جس کا ہوگا، وہ بیت ارادت جس سے اس سے ہوگا، تصور بھی اسی کا کامل ہوگا، ورنہ تصور بھی کسی کا نہیں رکے گا اس کو، یہ ادھر لوگ 4 پیروں کا تصور کر رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے بالکل نہیں ہوگا۔ منصور بن حلاج بھی اسی وجہ سے جو معاملات ان کا خراب ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ سب سے پہلے جو مرید ہوئے تھے وہ شیخ ابو بکر نساج رحمت اللہ علیہ سے ہوئے تھے، پھر وہ حضرت شیخ علی کاتب کے پاس گئے، پھر ان کے بعد شیخ جنید بغدادی کے پاس گئے، مختلف بزرگوں سے انہوں نے پھر رابطہ کیا، لیکن شیخ ابو بکر نساج سے ان کی بیعت تھی جو طریقت کی تھی۔ یہ بیعت کب تھی کہ یہ انہی کے شاگرد تھے، انہی کے مدرسے میں پڑھے، انہی کے مدرسے میں جوان ہوئے، انہی سے بیعت کری، ان سے سلوک کا راستہ طے کیا، اور پھر چونکہ ان کو طلب زیادہ تھی تو مختلف شیوخ سے پھر انہوں نے رابطے شروع کیے، تو انہوں نے ان کو نکال دیا تھا۔ اور اس کا بھی واقعہ بڑا عجیب ہے جو لکھا ہے کہ آپ کی ایک بیاض تھی، جس میں اذکار اعمال وغیرہ درج تھے، آپ وہ بڑی سنبھال کے رکھتے تھے۔ تو آپ چونکہ طالب علم تھے اس زمانے میں، اب طالب علم کو تو طلب ہوتی ہے نا ضرور کہ ہر چیز کی، اب وہ دیکھتے ہیں کہ استاد جو ہیں یہ کیا چیز پڑھتے ہیں اور چھپا کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کو جستجو ہوئی، انہوں نے نکال لی وہ بیاض، اب انہوں نے چھپا لی اس کو کہ میں پڑھوں گا اس کو، دیکھوں گا کیا ہے اس میں، اب پڑھنے میں 1-2 دن تو لگیں گے ہی۔ اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے اپنی وہ ڈھونڈی تو وہ نہیں ملی، اب وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے سب کو بلایا کہ دیکھو میری یہ یہاں جو بیاض تھی وہ کہاں گئی، ان نے چرائی ہے۔ سب نے انکار کیا، اب کسی نے لی نہیں تھی، یہ بھی تھے، منصور بھی وہاں موجود تھے، حسین بھی منصور حلاج، تو انہوں نے کہا دیکھو میری بیاض دے دو، ورنہ جس نے بھی لی ہے نا اس کے ہاتھ کٹیں گے، اس کے پاؤں کٹیں گے، اس کی آنکھیں نکالی جائیں گی، اس کو سولی چڑھایا جائے گا اور اس کو آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ آپ نے الفاظ دہرائے تھے، پھر اس کے بعد کوئی چیز بچا نہیں سکی۔ ایسے جا کے آئینہ خودی میں الجھے، پھر نہیں نکل سکے اس سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو آدمی جس سے بیعت کرتا ہے نا، بیعت ارادت کرتا ہے، اس کی بد دعا سے بھی ڈرے۔ اس کی دعا اس کے لیے جس طرح کام کی ہے نا، اسی طرح اس کی بد دعا اس کو لگتی ہے، کہیں کا نہیں رہتا۔ معرفت کے اعلیٰ درجے پہ بھی پہنچنا اور رکاوٹ آ جائے گی اگر شیخ ناراض ہے۔ بالکل آتی ہے، بالکل آ جاتی ہے۔ بابا بلے شاہ اور بھی پیر ڈھونڈ سکتے تھے نا،
شاہ عنایت حسن کا جو دور تھا، شاہ عنایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس زمانے میں بڑے جلیل القدر بزرگ موجود تھے، لیکن یہ جانتے تھے وہ یہ بات کہ میرا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے. اس بات کی معرفت تھی، لہذا انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا، ساری ذلتیں برداشت کریں، لیکن پیر کو منا لیا. اور آج محبوبوں میں نام لکھا جاتا ہے نا. تو یہی بات ہے، اس بات کو سمجھنا ہے. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اب چونکہ دیکھو، تصور شیخ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو ہر حال میں رکھنے والا ہی کامیاب ہے. جو وقت مقرر کرتا ہے نا وہ خود مقرر ہو جاتا ہے. ہاں آئی نا سمجھو بات. یہ بعض لوگ اس پہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ پھر کسی اور کام کے بھی نہیں رہتے. اب ان کا کیا ہوگا؟ وہی کام کے رہتے ہیں جو کسی کام کے نہیں رہتے. اصل بات تو یہی ہے. ہاں وہی کام کے ہوتے ہیں جو کسی کام کے نہیں رہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس کا ذکر ایسے کر کہ لوگ تجھے مجنون سمجھنے لگے. آئی نا سمجھے بات. تو یہ بات ہے بس. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو لاؤ ذرا جوتا. تو میں 1 منٹ آیا.